اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 27ویں پارے کے ابتدائی ربوع کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آئیے سعادت کے سفر میں ہم سب شریک سفر ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ابراہیم نے کہا تو اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ سو ہم نے اس بستی میں سے ان سب کو نکال لیا جو ایمان والے تھے، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی مسلمان گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور ہم نے اس بستی میں دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی باقی رکھی۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اور موسیٰ کے واقعے میں ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اس وقت وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اور قوم عاد میں بھی حیرت انگیز نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر رحمت سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔
اور قوم سمود میں بھی عبرت انگیز نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک عارضی مدت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پس وہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ کسی سے مدد حاصل کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے قوم نوح میں بھی عبرت کی نشانی ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم ضرور وسیع بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، پس ہم کیسا اچھا فرش بنانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ پس تم اللہ کی طرف بھاگو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس قول کی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ پس اے رسول مکرم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے مفید ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ میں ان سے کسی رزق کو طلب نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ پس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا ایسا حصہ ہے
جیسے عذاب کا حصہ ان کے اصحاب کا ہے، سو وہ عذاب کی جلدی نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون پس کفار کے لیے اس دن سے عذاب ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے، اور پہاڑ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، جو باریک کھال کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور بیت المعمور کی قسم اور بلند چھت کی قسم اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، جس دن آسمان بہت کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا۔ اس دن مکذبین کے لیے عذاب ہوگا جو بے ہدہ مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل کر لایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ یہی وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پھر خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے، تم کو انہی کاموں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم۔ بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ ان سے کہا جائے گا خوشی سے کھاؤ اور پیو، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو تم کرتے تھے، وہ صف بصف تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ہم ان کا نکاح کشادہ چشم گوری عورتوں سے کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين اور ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ایمان والوں کے عمل سے کوئی کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ۔ اور ہم ان کو ایسے پھل اور گوشت مسلسل عطا کرتے رہیں گے جن کو وہ طلب کریں گے، وہ جنت میں شراب کے جام کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اور ان کے خدام ان کے گرد پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے احوال دریافت کریں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں خوف زدہ رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ سو آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ یا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم ان پر مصائب زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہیے تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون۔ آیا ان کی عقلیں یہ حکم دے رہی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن سے ایسی کوئی بات آیت بنا کر لے آئیں، کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۔
کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر حاکم ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا اس اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ یا ان کے پاس غیب ہے سو وہ لکھ رہے ہیں، یا وہ کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سو کفار خود اپنے دھوکے کا شکار ہیں۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کی عبادت کا مستحق ہے؟ اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اوپر تلے بادل ہیں، سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن کو پالیں جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت کے علاوہ ایک اور عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور اے رسول مکرم، آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اور جب آپ قیام کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور صبح کو ستاروں کے چھپنے کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ روشن ستارے کی قسم، جب وہ زمین کی طرف اترا تمہارے آقا محمد نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی راہ راست کے بغیر چلے۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا، بہت زبردست نے، پھر اللہ نے استوا فرمایا،
اس وقت وہ نبی یا جبرائیل آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا تو وہ نبی اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ آپ کے قلب نے اس کی تکذیب نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا، کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے اسے ضرور دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی، بے شک اس نبی نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھا۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ کیا تم نے لات اور عزا کو بغور دیکھا اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ یہ صرف وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ مشرکین صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ضرور ہدایت آ چکی ہے۔ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ پس اللہ ہی آخرت اور دنیا کا مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوا اس صورت کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شفاعت کی اجازت دے اور اس کی شفاعت سے راضی ہو۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔
بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، اور انہیں اس کا بالکل علم نہیں ہے، وہ صرف ظن گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک ظن یقین سے مستغنی نہیں کرتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، جو ہمارے ذکر سے پیٹھ پھیرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے، آپ اس سے اعراض کریں۔ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔